حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے خلافت کی بیعت کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ ان کے بعد ایک بعد دیگرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمانوں نے خلافت کی بیعت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں خلفاء حضرات کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے زمانہ خلافت کے دوران ان حضرات کے خصوصی معاون و مشیر بھی رہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغیوں نے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شہید کر دیا تو مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر خلافت کی بیعت کی۔ اول تو آپ سلام اللہ علیہ نے یہ ذمہ داری لینے سے صاف انکار کر دیا، مگر جب لوگوں نے اصرار کیا اور یہ اصرار حد سے بڑھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوراً یہ ذمہ داری قبول فرما لی۔ اور حقیقت بھی یہ تھی کہ ان تین خلفاء اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے بعد اس منصب خلافت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ یا ان سے بڑھ کر کوئی اور صاحب مناسب نہیں تھے، نہ ہی مقام و مرتبہ میں اور نہ ہی علم اور تقوی میں اور نہ ہی دینداری میں کوئی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نہ تھا۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلیفۃ المسلمین قرار پائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہی خلافت کی بیعت منعقد کی گئی۔ یہ بیعت بروز جمعرات 24 ذی الحجہ 35 ہجری میں ہوئی۔ خلافت کی یہ ذمہ داری سنبھالنے کے بعد اگلے دن جمعے کے روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر ایک جاندار خطبہ دیا جو کہ سنہری حروفوں سے لکھنے کے قابل ہے۔ اس خطبہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع شناسی اور من جانب اللہ سبحانہ وتعالی عطا کردہ بصیرت کے پیش نظر اس نقطہ پر خاص طور پر زور دیا کہ مسلمانوں کی جانیں اور ان کی عزتیں انتہائی قابل احترام ہیں۔ کسی مسلمان کا ناحق خون بہانا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی تفصیل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دارالخلافہ مدینہ منورہ کے بجائے عراق کے شہر کوفہ بنایا تاکہ یہ باغی اور سرکش لوگوں کی شورش، بغاوت اور خون ریزی جیسی ناپاک حرکتوں سے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری حکمتیں تھیں جس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دارالخلافہ کوفہ کو منتخب کیا۔ جب آپ کرم اللہ وجہہ نے اپنا دارالخلافہ کوفہ بنا لیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر امور خلافت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے لگے اور ان میں مشغول ہو گئے۔ مگر کچھ لوگ جس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف اور باغی ہو گئے تھے، اسی طرح بعض سرکش لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفت میں اپنی کوشش سے مسلسل صرف کر رہے تھے۔ اور ان میں سب سے بڑھ چڑھ کر خوارج کا ایک گروہ تھا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص بغض رکھتا تھا اور خاص طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف اور دشمن ہو گیا تھا۔ اسی دشمنی و نقصان رسانی کو پروان چڑھانے کے لیے انہوں نے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر ایک منصوبہ تیار کیا اور پھر اسی منصوبے کے تحت انہوں نے عبد الرحمن بن ملجم نامی ایک شخص جو کہ خارجی تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے لیے کوفہ روانہ کیا۔ وہ کوفہ پہنچ کر اس دروازے کے سائبان کے پاس چھپ کر بیٹھ گیا جہاں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے نکل کر باہر آتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز فجر کے لیے جلدی تشریف لے آتے تھے اور راستے میں آتے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے نماز 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 الصلاۃ 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 کی آوازیں لگاتے ہوئے آتے تھے۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ اندھیرے اس دروازے سے باہر نکلے تو اس بدبخت نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے اگلے حصے پر زہر میں بجھی ہوئی ایک تلوار سے وار کیا جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر شدید ایک گہرا زخم آیا اور خون مبارک سے آپ کا چہرہ اتھر اور داڑھی مبارک سرخ ہو گئی اور نبی صادق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا تھا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ لوگوں میں سب سے بدبخت شخص کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جی ہاں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے بدبخت ترین شخص دو ہیں، ایک تو قوم سمود کا وہ سرخ فام شخص جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی تھیں، اور اے علی دوسرا وہ شخص ہوگا جو تمہیں اس جگہ پر ضرب لگائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مبارک چہرے کی اس طرف اشارہ فرمایا جس سے آپ کے چہرے کی یہ جگہ اور داڑھی مبارک خون سے بھر جائے گی۔ اور داڑھی مبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داڑھی مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ جب عبد الرحمن بن ملجم ملعون نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید زخمی کر دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لو۔ جب اس کو پکڑ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وقت اس شخص کی حیثیت ایک قیدی کسی ہے، لہذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس شخص کا خیال رکھو، اسے عمدہ کھانا کھلاؤ اور اسے اچھی رہائش میں قید کرو۔ اگر میں زندہ رہا تو میری مرضی میں اس کو قتل کروں یا اس کو رہا کر دوں، اور اگر میں انتقال کر گیا تو میرے قتل کی طرح تم اس کو بھی قتل کر دینا، اور اس قتل میں حد سے آگے نہ بڑھنا، یعنی کہ قتل کرنے کے بعد اس کے ناک کان وغیرہ مت کاٹنا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بہرحال ابن ملجم گرفتار کر لیا گیا اور آپ سلام اللہ علیہ کو اٹھا کر گھر پہنچا دیا گیا۔ یہ واقعہ 17 رمضان المبارک سن 40 ہجری کا ہے اور جمعے کی صبح تھی۔ شدید زخم کا تاب نہ لاتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن بعد شب اتوار کو شہادت کے مرتبہ پر فائز ہو کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال 9 ماہ خلافت کی ذمہ داری ادا کی اور تقریباً 63 سال کی عمر پائی۔